السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستوں اور پیارے بھائیوں، محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے روبرو حاضر ہوں تاکہ امت کے، ملت کے اور ملک کے جو مسائل ہیں ان پر کچھ بات چیت کر سکوں، اظہار خیال کر سکوں، آپ سے ان مسائل پر گفتگو کر کے جو ہم میں سے ہر ایک سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اپنے اندر یہ احساس پاتا ہوں کہ ہم اس ملک اور اپنی قوم کے تئیں اپنے آپ کو ذمہ دار پاتے ہیں، اور اس احساس ذمہ داری کے تئیں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ دوستوں، ملک کی جو موجودہ صورتحال ہے وہ تشویشناک ہے، فکر مندی پیدا کرنے والی ہے، حق و انصاف کا خون ہے، ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی عام سی بات ہے، نفرتوں کا عروج ہے، ظلم و زیادتی ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ دوستوں، ان حالات کے بیچ جو باتیں سمجھنے کی ہیں اور جن باتوں کے تعلق سے ہمیں فکر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ اس ملک کی پرمپرا کی حفاظت کیسے ممکن ہے، اس ملک کے آپسی بھائی چارے کو سنبھالنا کیوں کر اور کیسے ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے حوالے سے جو ایک ڈرامہ چلا، جس کا ایک ایپیسوڈ ختم ہوا، اب نئے ایپیسوڈز ان ڈراموں کے چلتے ہیں، جس ایپیسوڈ کے اندر ہر اسلامی شعیرہ اور تمام اسلامی شعائر کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ تبلیغی جماعت ایک عنوان تھا، اسلام ٹارگٹ تھا، دلی مرکز ایک نعرہ تھا، پوری امت نشانہ تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ جس نے بھی ان دنوں میں میڈیا کو دیکھا ہے، میڈیا کی کوریج پر نظر رکھی ہے، یا ڈیبیٹس کو کسی حد تک غور سے دیکھا ہے، وہ اس نتیجے تک بالکل پہنچے گا کہ کھلے طور پر اسلام اور اسلامی شاعر کو نشانہ بنانے کی پری پلان کوشش کی گئی ہے، اور اس میں سب سے بڑی کرسی سے لے کر نیچے تک کا ایک عام ظالم انسان شریک رہا ہے، اور مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے ہیں، جس کے ذریعے سے اس امت کو پورے ملک کے اندر اچھوت بنا دیا جائے، اور اس کے سنگین، بھیانک، المناک، خوفناک نتائج لاک ڈاؤن کی بندشوں کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملے۔ کتنے لوگوں کو مارا گیا، کتنے لوگوں کی لنچنگ کی گئی، کتنے داڑھی ٹوپی والوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا دوبر کر دیا گیا، کس طرح سے خون ارزاں کیا گیا، ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر دیا گیا۔ افسوس تو یہ ہے کہ یہ سب کچھ ہماری ان تمام ستونوں کے درمیان ہوتا رہا جن پر ہم اعتماد کر کے سکون کی نیند سوتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کا جو مسئلہ اٹھا، جو کہ ایک منظم طریقے پر اٹھایا گیا، خاموشی کے ساتھ اس کو ٹالا گیا، جب اس کے استحصال کا وقت آیا تو اس ایشو کو گرما کے بہت سارے ایشو کو دبایا گیا، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی گئی جو ہر ظالم طاقت کی کوشش ہوتی ہے۔ اب ہم نے ایک دوسرا پہلو دیکھا جو تبلیغی جماعت کی طرف سے سامنے آیا، انسانیت نوازی کا پہلو، ہمدردی کا پہلو، محبت کا پہلو، انسانیت کی خدمت کا پہلو، تمام لوگوں کو ایک نگاہ سے دیکھنے کا پہلو، قربانی دینے کا پہلو، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر دوسروں کو راحت پہنچانے کا پہلو۔ یہ وہ عظیم کردار ہے جو اس تبلیغی جماعت نے نبھایا ہے۔ ہم نے دیکھا کس طرح سے ان لوگوں نے
پلازما ڈونیٹ کرنے کی ایک مہم چھیڑی۔ مولانا سعد صاحب نے دامت برکاتہم نے ایک اپیل کی، جن پر غلط الزامات لگا کے ان کو پورے میڈیا کے اندر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس انسانیت نوازی کی پہل کی کوشش کی اور اپنے تمام کارکنان سے درخواست کی کہ وہ آگے بڑھ کر مریضوں کی خدمت اور مریضوں کے تعاون کے لیے اپنے اس نذرانے کو پیش کریں۔ تو ہم نے دیکھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ نکلے اور مختلف اسٹیٹ اور مختلف صوبوں میں لوگ سامنے آئے جو اس تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے اپنا پلازما ڈونیٹ کیا۔ پلازما کا آج ایک ضرورت ہے، اور اس بیماری کے تعلق سے اس پر غور ہو رہا ہے اور اس کو استعمال کیا جا رہا ہے بطور علاج کے۔ خون جو ہمارا ہوتا ہے، اس خون کا 55% حصہ پلازما کا ہوتا ہے، تو خون نکال کر پلازما کے حصے کو سیپریٹ کیا جاتا ہے، اور باقی پلیٹلیٹس اور جو دیگر حصے ہمارے خون کے ہوتے ہیں وہ دوبارہ جسم میں ڈال دی جاتے ہیں، اور اس حصے کو بیماروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کرونا وائرس کے شکار لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اس پلازما والے حصے کے اندر ہمارے باڈی کے اندر جو ڈیفنس پاور ہوتا ہے، جو اینٹی بائیوٹکس ہوتی ہیں، جو ایک طاقت ہوتی ہے بیماریوں سے لڑنے کی، اس حصے کو ان لوگوں میں ڈالا جاتا ہے جن لوگوں کے اندر یہ پہلو جسمانی کمزور ہوتا ہے، تاکہ ان کو وہ طاقت مل سکے اور وہ بیماری سے مقابلہ کر سکیں۔ یہ ایک کامیاب تجربہ ہوا جو ابھی چل رہا ہے۔ اس میں ہمارے تبلیغی بھائیوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، بلکہ میں کہوں کہ اکثریت جو اس خدمت کو انجام دینے والی ہے وہ ہمارے تبلیغی ساتھیوں کی ہے، اور انہوں نے اپنی بیماری سے شفا پانے کے بعد، اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہونے کے بعد، اس خدمت کو پیش کیا جو ملک کے لیے اور پوری قوم کے لیے سرمایہ افتخار ہے۔ ہم اس کی قدر کرتے ہیں اور اس جذبے پر شکرانہ ان کو پیش کرتے ہیں، لیکن کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم وہ تمام کوششیں کریں جو ہمیں انسانیت نواز ثابت کریں، جو ہمیں ملک کا خادم ثابت کریں، جو ہمیں ملک کا وفادار بتائیں، لیکن دوسری طرف ہم پر غداری کا وہ دھبا ہے۔ ہمارے چہروں پر داڑھی اور ٹوپی کی شکل میں ملک سے بے وفائی کا ایک ایسا ٹھپا چسپاں ہے جو کسی شکل ہٹتا نہیں دکھتا، کیونکہ آنکھوں میں نفرتیں پلا دی گئی ہیں، دلوں میں عداوتیں گھول دی گئی ہیں، اور ہمارے خلاف محاذ بنا دیا گیا ہے۔ یقیناً اس عمل کی ستائش ہوئی، میڈیا نے اس عمل کو بھی پیش کیا، لیکن میں آپ سے بہت واضح انداز میں کہتا ہوں، اور اپنے تجربے اور اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ میڈیا وہ بیلنس نہیں پیش کر سکا جو پچھلی اس کی زیادتی کی تلافی کر سکتا۔ ایک طرف سنگین الزامات کی بوچھار تھی، ایک طرف اتہامات کی بارش تھی، ایک طرف تمام مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی ایک گھناؤنی سازش تھی، اور دوسری طرف ایک کوریج تھی، ایک سائیڈ لائن تھی، یا مختلف خبروں کے بیچ کی ایک خبر تھی کہ مسلمان اور تبلیغی جماعت والے اپنا پلازما ڈونیٹ کر رہے ہیں۔ مجھے افسوس ہوا کہ ہمارے ملک کے اقلیتی امور کے جو وزیر ہیں مختار عباس نقوی صاحب، انہوں نے جو بیان دیا وہ شرمناک ہے۔ انہوں نے اپنی نیت کو ظاہر کیا جو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس کو پھیلانے میں تبلیغی جماعت گنہگار رہی، اور اب پلازما کے عنوان سے وہ کریڈٹ لینا چاہتی ہے اور تمام لوگوں کو اپنا بتا رہی ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو ڈونیٹ کر رہے ہیں لوگ، اس میں عام مسلمان لوگ ہیں جو تبلیغ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ تبلیغی لوگ اپنا کریڈٹ لینے کے لیے تمام لوگوں کو
تبلیغی کہہ رہے ہیں، یہ واقعے کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے اور صحیح صورتحال کے مخالف بات ہے۔ لیکن کیا کیا جائے، جب آنکھوں پر پٹی ہو اور سامنے اندھیرا ہو تو بڑے سے بڑی ٹیوب لائٹ بھی کوئی روشنی نہیں پیدا کر پاتی، بلکہ آپ سورج لگا کے وہاں رکھ دیں لیکن اندھے کو وہ دکھتا نہیں ہے۔ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں اور اپنے جمہوری حق کی بنیاد پر مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے تبلیغی جماعت کے عنوان سے پوری امت کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے لیے معافی مانگی جائے۔ اس میں جو جو ملوث رہا ہے اوپر سے لے کر نیچے تک وہ سامنے آ کر معافی مانگے، کیونکہ وہ جھوٹا تھا اور اس کا جھوٹ جگ ظاہر ہے۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تبلیغیوں کے بارے میں جو غلط الزامات کی بنیاد پر مقدمے اور FIR تھوپی گئی ہیں ان کو واپس لیا جائے۔ مولانا سعد صاحب کے خلاف جو فضا بنائی گئی اور ان کے خلاف جو FIR کی گئی اس کو واپس لینا چاہیے اگر انصاف پر قائم ہیں۔ دوسرا مطالبہ اور اہم ترین مطالبہ کہ جس طرح کوارنٹائن میں تبلیغی ساتھیوں کو رکھا جا رہا ہے، وہاں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو حق تلفیاں ہو رہی ہیں، وہاں ان کو روزے میں جو تنگیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، سحری اور افطاری میں ان کے ساتھ جو زیادتیاں کی جا رہی ہیں، اور یہاں تک کہ بہت سے بیماروں کی جو دوسری بیماریوں کا شکار تھے، ڈائبیٹک تھے یا شوگر پیشنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ان کو اور بھی جسمانی بیماریاں تھیں، کرونا سے ہٹ کر ان کو صحیح غذا اور صحیح کھانا نہ ملنے کی وجہ سے موت کا شکار ہونا پڑا۔ اس کا الزام کس کے سر جاتا ہے؟ کوارنٹائن میں حکومت کی نگرانی میں بیماری کے علاج کے نام پر جس آدمی کو رکھا گیا ہو اس کو اگر بھوک سے اور پیاس سے مار دیا جائے تو یہ انسانیت کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اس سے بڑا جرم کیا ہوگا کہ جس کو آپ کھلانے کے لیے لائیں اس کو بھوک سے مار دیں۔ اگر آپ ایک جانور کو اپنے گھر میں باندھیں اور اس کو کھانے پینے کو نہ دیں اور وہ بھوک سے مر جائے تو اللہ کا غضب آ جاتا ہے اور اس شخص کو جہنم کی سزا کی وعید سنائی جاتی ہے۔ یہ سخت ترین اور سنگین ترین جرم ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی زیادتیاں کر رہے ہیں اور بھوک سے لوگوں کو مار رہے ہیں اس کی تلافی کیسے کی جا سکتی ہے؟ حالت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ملک کا عام انسان بھوک و پیاس سے مرنے لگا ہے۔ آج کی خبر میں نے دیکھی کہ ایودھیا کے اندر ایک سادھو مردہ ملا، بھوک و پیاس سے تڑپ تڑپ کے وہ مر گیا۔ جب ظلم آتا ہے تو وہ پورے انسانوں کے لیے اندھیرا لے کر آتا ہے۔ ظلم کسی ایک قوم کے خلاف رہ کر دوسری قوم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ظلم تمام انسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ملتا ہے۔ ایک اور بات جو میں اخیر میں کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی آواز کو پوری طاقت کے ساتھ اٹھانا چاہیے۔ اگر ہم ڈر گئے، اگر ہم پیچھے ہٹ گئے اور اگر آج ہم اپنی اسٹینڈ پر قائم نہ رہ سکے اور اگر آج ہم نے اس نفرت کے خلاف زبردست اٹیک نہیں کیا اور کاؤنٹر اٹیک ہماری طرف سے نہیں آیا جو اس نفرت انگیز ماحول میں ضروری ہے، تو کل ہم اپنی نسلوں کو نہیں بچا پائیں گے۔ کل ہماری قوم کسی مقام پر کھڑی نہیں نظر آئے گی، کل ہم اپنے حقوق واپس نہیں لے پائیں گے۔ اس لیے میں مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے بھی اور تمام سوشل ایکٹیوسٹ سے اور تمام لوگوں سے جن کی کچھ آواز ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے ہی صرف نہیں، انسانیت کے لیے آواز اٹھائیں۔ آج انسانیت مر رہی ہے، آج ہمارے ملک میں انصاف کا خون ہو رہا ہے، آج ہمارے ملک میں ظلم و زیادتی عام ہو چکی ہے، آج حق تلفی پھیلی ہوئی ہے، آج ظلم و انارکی
اور بد نظمی کا بازار گرم ہے، اس لیے اپنی آواز اٹھانا ہر اس انسان کا فرض ہے جو اس ملک کا اپنے کو سچا اور حقیقی ناگرک سمجھتا ہے۔ غیر مسلم بھائی بھی سامنے آئیں اور ہمارے مسلمان لوگ بھی پوری طاقت کے ساتھ آواز اٹھائیں اور اپنے حق کو مانگیں۔ صرف تبلیغی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں، اس بات کو لکھ لیجئے، یہ مسئلہ صرف تبلیغی جماعت ایز آرگنائزیشن کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے، اور میں تمام ہندوستانیوں سے کہتا ہوں یہ مسئلہ انسانیت کا ہے۔ آج انسانیت کے ساتھ کھڑے ہوئیے تاکہ کل آپ بچ سکیں، ورنہ کل آپ بھی نہ بچ پائیں گے اور ملک بھی نہیں بچ پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صحیح طور پر ہمیں انصاف کی آواز اٹھانے والا بنائے، اور جو ظلم و زیادتی چلی ہے اور میڈیا کے ذریعے سے جو نفرت انگیز ماحول پیدا کیا گیا ہے، اس کے کاؤنٹر اٹیک کے لیے ہمارے اندر وہ ہمت اور وہ فولادی طاقت عطا فرما، اور وہ ہمیں وسائل مہیا فرما جس کے ذریعے سے ہم کامیاب اور سرخرو ہو سکیں۔ میں اپنی بات انہی چند خیالات پر ختم کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ میری آواز میں آواز ملائیں گے اور آپ اس انصاف کی آواز کو اپنی آواز بنائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔